محمد رضا خان نے ہمارے ناموس کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن لوگوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے عقائد خود اچھے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کو کیا چھینیں گے؟ آپ کو معلوم ہے جب تک جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ رہے گا، جب تک سنیت قائم رہے گی اور سنیت کا نام زندہ رہے گا، جب تک ہمارا مرکز زندہ رہے گا، جب تک ہماری سنیت زندہ رہے گی، لوگوں ان کی عقائد تو ایسے ایسے عقائد ہیں کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اللہ کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو کہا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو نہیں ماننا چاہیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اللہ کو اس لیے ماننا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں تمام دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں، زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، موت اللہ عطا فرماتا ہے، کھانے کو اللہ دیتا ہے، پہننے کو اللہ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے رہنے کے ساتھ سامان عطا فرمائے ہیں، صرف اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت موت عطا فرماتا ہے، اللہ کھانے کو دیتا ہے، اللہ نے جو ہے دنیا کے تمام ساز و سامان عطا فرمائے ہیں، یہ بات بالکل برحق ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آپ قرآن کو مانتے ہیں، کہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کا اعلان فرماتا ہے، آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہم صرف اللہ ہی کو مانے اور کسی کو نہیں مانے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے، ہاں میں بتاتا ہوں، جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کو بھی مانا جائے گا اور اس کے رسول کو بھی مانا جائے گا، اللہ کو بھی ماننا چاہیے، اس کے رسول کو بھی ماننا چاہیے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی بولی کو نہیں مانتے؟ کیا آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کو مانا جائے گا، کسی غیر اللہ کو نہیں مانا جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ عقل کے اندھے ہیں، آپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ کھانے کو اللہ دیتا ہے لیکن کھلاتا کون ہے؟ کھانے کو جب اللہ دیتا ہے تو کھلاتے میرے مصطفیٰ ہیں، زندگی اللہ دیتا ہے لیکن جلاتے میرے مصطفیٰ ہیں، موت اللہ دیتا ہے لیکن بخشش کراتے میرے مصطفیٰ ہیں، پہننے کو اللہ دیتا ہے لیکن پہناتے میرے مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو وہ اختیار دیا گیا ہے کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس دنیا کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، مختار کائنات بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کا وہ پاکیزہ محبوب، اللہ کا وہ مقدس محبوب، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے خزانے کی چابی رسول ہاشمی کو عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کا وہ محبوب اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتا، آپ سب جانتے ہیں، بارہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرماتا، زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرماتا، انسانوں کو پیدا نہیں فرماتا، جنت و دوزخ کو پیدا نہیں فرماتا، شجر و حجر کو پیدا نہیں فرماتا۔ یہ تمام دنیا کی چیزیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، یہ سب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اپنے محبوب ہی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اے لوگوں آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا، بہت بلند فرما دیا۔ اب جس ذکر کو رب بلند فرماتے اس ذکر کو آپ مٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں مٹا سکتے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کا ذکر زمینوں میں ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر آسمانوں میں ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر جنت و دوزخ میں ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر سدرۃ المنتہا پر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر جنت کے دروازے پر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر جنت کے فرشتوں کے پروں پر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر تمام کائنات کے درختوں کے پتے پتے پر ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر اس کائنات کی چوٹی، پہاڑ کی چوٹی اور اس کائنات کے خطے خطے میں ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ نبی کا ذکر مٹانا چاہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب
راستہ ہے تیرا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر جب تشریف لائے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس دنیا فانی کے اندر اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا تبھی تمام دنیا کی چیزیں وجود میں آئی ہیں، اس سے قبل کوئی دنیا کی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو آج ہمیں دین ملا ہے، نمازوں کا صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ آپ کو معلوم ہے روزے کا صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، جو دین ملا ہے نبی کا صدقہ ہے، جو زندگی ملی ہے نبی کا صدقہ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نماز ہم کو نہیں ملی ہے، ارے حضور ہی کے صدقے سے نماز ملی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا باقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے باقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، تو اب نماز قائم کرو اللہ نے مطلقاً فرما دیا اے لوگوں نماز قائم کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہاں نماز قائم کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں نماز قائم کرو، اللہ نے صرف مطلقاً فرمایا باقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو۔ تو یہ پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں نماز کو ادا کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہر زمین جو ہے پاکیزہ زمین ہے، اللہ رب العزت کی مقدس زمین ہے، جہاں چاہے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کا وہ پیارا محبوب اپنے مدینہ مکہ شریف سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کو چھوڑا تھا، اللہ کے مقدس محبوب نے مکہ شریف چھوڑا تھا، مدینہ شریف جب آپ پہنچتے ہیں تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کرایا تھا، مسجد کو تعمیر کرایا ہے۔ تمام صحابہ نے جو ہے مل کر مسجد کو تعمیر کیا تھا، اپنے کاندھوں پہ رکھ کر پتھر لے کر آئے تھے، اپنے کاندھوں پر رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس وقت مسجد کی خاطر کدال چلائی تھی، پھاوڑا چلایا تھا، اپنے کاندھوں سے پتھر رکھ کر لے کر آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ چیخ گئے تھے، صحابہ میں چیخ پکار مچ گئی تھی، اے حضور آپ اس کام کو کریں گے؟ اے اللہ کے مقدس محبوب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس کام کو کروں گا۔ اے میرے صحابیوں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کام کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آئندہ وقت جو آئے گا میری امت کے لیے درس عبرت بن جائے۔ جب مسجد کا کام ہو تو میری امت جو ہے اپنے جان و مال سے حاضر ہوتی ہوئی نظر آئے، اس لیے میں اس کام کو کر رہا ہوں۔ لوگوں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا، لوگوں میں اعلان کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آج ہم اپنی گاؤں گاؤں بستی بستی قریا قریا جو ہے مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرما دیا باقیموا الصلاۃ، اے لوگوں نماز قائم کرو، جہاں چاہو نماز قائم کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے مسجد میں نماز کو قائم کیا، اسی لیے ہم ان کی اداؤں پر چلنے والے سنی مسلمان آج مسجد میں نماز کو قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے میرے نبی کی اداؤں کا صدقہ ہے، میرے نبی کی اداؤں کا نام دین ہے، میرے نبی نے جو کام کیے وہی کام دین بنتا چلا گیا۔ آؤ میں آپ کو ایک بات بتا کر گزرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنی ساری زبانیں ہیں، ہر جگہ لوگ جو ہے اپنی اپنی زبان سے بات کرتے ہیں، کوئی بہار کا ہے تو بہاری زبان میں بات کرتا ہے، بنگال کا ہے تو بنگالی زبان میں بات کرتا ہے، اڑیسہ کا ہے اڑیسہ کی زبان میں بات کرتا ہے، نیپال کا ہے نیپالی زبان میں بات کرتا ہے، ہندوستان کا ہندوستانی زبان میں بات کرتا ہے۔ ہر جگہ کے ہر صوبے کے ہر ملک کے لوگ جو ہے الگ الگ زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ زبان کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے تمام زبانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب انسان جس زبان میں چاہے اس زبان میں رب کو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ زبانیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے جب زبانیں عطا فرمائی ہیں تو کسی بھی زبان میں انسان جو ہے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، لیکن لوگوں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے جو ہے انسان جس زبان میں چاہے اس زبان میں یاد کر سکتا ہے، لیکن انسان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہے، جب ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے
آزمانے کے لیے, سرما سجود ہونے کے لیے, اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اس وقت کسی زبان میں انسان نماز کو نہیں ادا کرتا ہے. انسان چاہے اگر امریکہ کا ہے تو امریکہ کی زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے, اگر سوڈان کا ہے تو سوڈان کی زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے, اگر کویت کا ہے تو کویت کی زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے, مشقت کا ہے تو مشقت کی زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے, اگر سیریا کا ہے, ملک شام کا ہے, اگر پاکستان افغانستان کا ہے, اگر ہندوستان, جرمنی, جاپان کہیں کا بھی انسان ہے وہ اس زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے. لیکن لوگوں آپ کو معلوم ہے اللہ کے پیارے مقدس محبوب نے سعودی عربیہ کے اندر جو ہے عربی زبان میں نماز کو ادا کیا تھا, اس لیے جو ہے تمام امت جو ہے وہ عربی زبان میں نماز کو ادا کرتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عربی زبان میں نماز کو ادا کیا تھا, اسی لیے سب لوگ جو ہے عربی زبان میں نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ دین جو ہے میرے نبی کی عطاؤں کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کرنے والوں, نبی سے جو ہے نفرت کرنے والوں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو برا کہنے والوں, آپ سے انسانی جھگڑا نہیں ہے, آپ سے صرف جو ہے دینی جھگڑا ہے. انسان آپ بھی ہیں, انسان ہم بھی ہیں, لیکن ہمارا دینی جھگڑا ہے. دین کے اگر آپ مخالفت کریں گے, دین کے اگر غدار بنیں گے, ہمارے مسلک کے آپ غدار بنیں گے تو ہم جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اگر جو ہے آپ جو ہے دین کی مخالفت کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی پوری زندگی عشق رسول میں گزر جاتی ہے, پوری زندگی عشق رسول میں گزر جاتی ہے. عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت, اور عاشق رسول ہیں وہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے ہیں. سنی صحیح العقیدہ سچے مسلمان ہیں وہ جو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو اس دور میں پیدا کیا تھا, اس پرفتن دور میں جو پوری نسل سنیت میں جو ہے پوری نسل سنیت میں قرآن برپا تھا, پوری نسل سنیت چیخ رہی تھی. اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا. جس وقت مانگ ہو رہی تھی کہ اے پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے, ہماری طہارت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے, ہمارے تقوی کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے. اے مولا اس وقت میں صدیق اکبر کی ضرورت ہے, مولا اس وقت میں فاروق اعظم جیسے انسان کی ضرورت ہے, مولا عثمان ذو النورین جیسے انسان کی ضرورت ہے. اے مولا اس وقت میں جو ہے عثمان ذو النورین جیسے انسان کی ضرورت ہے, مولا علی جیسے انسان کی ضرورت ہے, عبد الرحمن ابن عوف جیسے انسان کی ضرورت ہے. لیکن آواز آئی تھی اس وقت میں حضرت عمر فاروق اعظم کو نہیں بھیجا جائے گا, مولا علی کو نہیں بھیجا جائے گا, آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی, لیکن عثمان ذو النورین کو نہیں بھیجا جائے گا, آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی, لیکن مولا علی کو نہیں بھیجا جائے گا, آپ کے تقوی کی حفاظت ہوگی, لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں بھیجا جائے گا. ایسے پرفتن وقت میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان کو ایک 14ویں صدی کا مجدد بنا کر اس دنیا میں پیدا فرما دیا, اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمام سنیوں کے ایمان کی حفاظت کوئی کرے گا, اس کا نام امام احمد رضا خان ہوگا, اس کا نام اعلیٰ حضرت ہوگا. تو ہمارے ایمان کی, ہمارے تقوی کی حفاظت امام احمد رضا خان نے فرمائی ہے, ان کا ہم پر عظیم احسان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے بولنے میں افراد کے سننے میں کوئی خامی آئی ہو تو اللہ تمام خامیوں کو معاف فرمائے, ہم سبوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے, ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے, ذکر یہ صبح شام اچھا ہے, بس محمد کا نام اچھا ہے, ساری دنیا کے بادشاہوں میں بس نبی کا غلام